اچھا گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے وہ وقت آسان فرمائے. ہاں اس کے لیے آپ حدیث پاک میں ایک دعا، ایک آیت بطور دعا بتائی گئی ہے. اللہ اکبر. نزا کا معاملہ بڑا سخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ نزا کی سختیاں اس پہ آسان ہو جائیں اور قبر کا اور حشر کا معاملہ اس پہ آسان ہو جائے، تو وہی سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کا کچھ حصہ پڑھا کرے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. چاہے تو ہر نماز کے بعد اس کو 3 بار 7 بار 10 بار پڑھ لے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنی زندگی میں نمایاں تبدیلی دیکھے گا. اس کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، اس پر کوئی مشکل غالب نہیں آ سکتی. اس آیت کے پڑھنے والے کو کوئی مشکل دبا نہیں سکتی کہ اس کی زندگی خوار ہو جائے، دب جائے. وہ نہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالے گا. اس کی موت بڑی آسان موت ہوگی اور اس کی قبر بڑی آسان قبر ہوگی اور اس کی آخرت حساب کتاب بڑا آسان ہوگا. بھائی قیامت میں یہ سب ساری باتیں، ان میں دونوں پہلو ہیں. دیکھیں موت کے وقت جنت کے فرشتے بھی آتے ہیں کسی کے پاس، اور کسی کے پاس معاذ اللہ دوزخ کے فرشتے بھی آتے ہیں. نزا تو آیا ہی آیا، سب پہ ہی آنا ہے. نزا یعنی روح کھینچنے کی جو معاملات ہیں وہ تو جو زندہ اس پہ ہوگا نا. اب وہ جنت کے فرشتے آتے ہیں یا دوزخ والے آتے ہیں. تو جو ان آیتوں کا ورد کرتا ہوگا امید ہے کہ اس کے بعد جنت کے فرشتے آئیں گے. اب جنت کے فرشتے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے آئیں گے. پروٹوکول جیسے ہمارے یہاں پہ کسی بڑے کا، بزرگوں کا، کسی پیر کا پروٹوکول ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو چپل بھی اتارتے ہیں بڑے آرام سے کہ حضرت کے پاؤں میں تکلیف نہ ہو جائے، پہناتے بھی تو بڑے آرام سے کہ ذرا سکون ہے نا، بڑا آرام سے. کوئی چیز لیں گے تو بڑے آرام سے، ہار بھی اتاریں گے تو تکلیف نہ ہو، پہنائیں گے تو بھی آرام سے کہ تکلیف نہ ہو. تو دنیا کا کیا پروٹوکول ہوگا جو جنت کے فرشتے پروٹوکول دیں گے. تو یہ آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، حدیث پاک میں کیسا زبردست ہم کو نسخہ بتایا گیا کہ جو یہ آیت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جلدی خلاصی کر دے گا. اس کا حساب کتاب آسان ہوگا، برے حال میں گرفتار نہیں ہوگا، نہ اس کو نزا کی سختی ہوگی، نہ اس کی قبر بھاری ہوگی. یعنی اس کو قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا، تو اس کی قبر یعنی جنت کے باغوں میں سے باغ ہی بنے گی. آیت ایک ہی ہے، لیکن فرمایا کہ اس کو اچھا جو صرف ظاہر میں پڑے گا وہ ظاہری فائدے حاصل اس کے کرے گا، اور جو اس کے معنی اور مطالب پر غور کرے گا وہ اس کے باطنی اور روحانی فائدے بھی حاصل کرے گا. باطنی فوائد یہ کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے یا اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، ایگزٹ دے دے گا اس کو. ایگزٹ، مخرج، یجعل لہ مخرجا، ہر مشکل سے آسانی کا ایگزٹ اس کو مل جائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو غیب سے روزی دے گا، اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے بھی روزی مل سکتی ہے، یہاں سے مجھے روزی مل گئی. جسے کہتے ہیں نا تکیے کے نیچے سے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا رحمۃ اللہ علیہ
کہ حضرت دست غیب کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ آیت دست غیب ہے یہ۔ اچھا، دست غیب کو لوگ سمجھتے تھے ایسا عمل کہ تکیے کے نیچے سے پیسے نکلیں، سو کے اٹھے تو صبح نیچے ہزار کی گڈیاں پڑی ہوں، یہ نہیں۔ دست غیب یہ کہ جہاں آپ کو جب ضرورت ہو، پیسے کی وجہ سے آپ کا کوئی کام نہ رکے، پیسوں کا انتظام اللہ کی طرف سے ہو جائے، یہ ہے دست غیب۔ آپ کو حفاظت بھی نہیں کرنی پڑ رہی، اور جب ضرورت ہوتی ہے تو سارے اسباب موجود ہوتے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں یار آپ کا یہ کام کیسے ہو گیا یار، بس وقت پڑا اور یہاں سے کچھ یہاں سے ہو گئے۔ اور وہ آج خواجہ صاحب کا میں آپ کو جو ہے نا وہ ایک واقعہ بتا دوں دست غیب پر۔ ہمارے ایک دوست کے ساتھ پیش آیا، دوست کے والد صاحب کے ساتھ، خواجہ صاحب کی چھٹی ہے نا آج، تو دست غیب پر کہ دست غیب کیا چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بہرحال یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کر رہا ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔